السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فنانس ہب۔ کبھی آپ نے سوچا کہ لکڑی کی ایک چھڑی بھی کرنسی کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے؟ ایک لکڑی کے ٹکڑے کو کہیں دے کر کچھ خریدا جا سکتا تھا۔ کبھی یہ سوچا کہ وہ لکڑی جس کو ہم جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ایک وقت کی مشہور ترین کرنسی تھی؟ اس کو کیسے استعمال کیا جاتا تھا اور اس کے بدلے کیسے مختلف چیزیں خریدی جاتی تھیں؟ تو آئیے چلتے ہیں ایک قدیم تاریخی سفر پر جہاں سے ملیں گے ان تمام سوالوں کے جواب۔ لکڑی کی چھڑیاں قدیم دنیا میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ یہ چھڑی صرف حساب کتاب کے لیے نہیں بلکہ حقیقی کرنسی اور ضمانت کا کام بھی کرتی تھی۔ یہ ہے ٹیلیسٹک، ایک ایسا نظام جس نے صدیوں تک یورپ خاص طور پر برطانیہ کی معیشت کو چلایا۔ بطور کرنسی ان کا سب سے منظم اور مشہور استعمال برطانیہ میں کنگ ہنری اول 1100 سے 1135 عیسوی کے دور میں ہوا۔ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے حکومت کو ٹیکس، قرض اور لین دین کا ایسا طریقہ چاہیے تھا جو سب کو سمجھ آ سکے۔ ایک لمبی لکڑی لی جاتی تھی، عموماً بیت یا صنوبر کی۔ اس پر مختلف لمبائی کے کٹ نشانات لگائے جاتے تھے جو رقم کی نمائندگی کرتے تھے۔ چھوٹا کٹ چند پنس، درمیانہ کٹ 1 شلنگ، بڑا کٹ 1 پاؤنڈ۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ یہ پنس، شلنگ اور پاؤنڈ کیا ہیں؟ تو دوستو، پنس، شلنگ اور پاؤنڈ برطانیہ کے پرانے کرنسی سسٹم کے 3 بنیادی حصے تھے۔ یہ ڈیسیمل سسٹم آنے سے پہلے کا طریقہ تھا۔ چھڑی کو لمبائی میں کاٹ دیا جاتا تھا۔ ایک حصہ سٹروک کہلاتا، قرض دینے والے کے پاس۔ دوسرا حصہ فوائل کہلاتا، قرض لینے والے کے پاس۔ حکومت یا کوئی تاجر قرض دیتے وقت یہ سٹروک اور فوائل جاری کرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس فوائل تھا تو اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ کو اتنی رقم ملنی ہے۔ اگر یہ فوائل کسی اور کو دے کر سامان خرید سکتے تھے، یعنی یہ ایک قابل منتقل کرنسی تھی۔ لوگ ان چھڑیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیتے اور ان کے بدلے اشیاء یا خدمات دیتے، کیونکہ سب کو یقین ہوتا کہ حکومت یا قرض دینے والا ادارہ اس فوائل کو اصل رقم یا مال میں بدل دے گا۔ اس لکڑی کی چھڑی کے بہت سارے فوائد تھے۔ نمبر 1، جلد سازی تقریباً ناممکن ہوتی۔ دونوں حصے بالکل ایک جیسے ہوتے، ملتے جلتے تھے، اس لیے کوئی ذیلی نقل نہیں بنا سکتا تھا۔ نمبر 2، قرض اور کرنسی ایک ساتھ، یعنی ایک ہی چیز، لین دین کا ثبوت بھی تھی اور پیسہ بھی۔ نمبر 3، لکڑی آسانی سے مل جاتی تھی اور بنانا بھی سستا تھا۔ نمبر 4، پڑھنا لکھنا ضروری نہیں تھا، صرف نشانات سے سب کچھ سمجھ آ جاتا تھا۔ جہاں اتنے سارے فوائد تھے وہاں نقصانات بھی تھے۔ پانی اور آگ کا خطرہ، گیلی ہونے یا جلنے سے تباہ ہو جاتی تھی۔ بڑی معیشت کے لیے یہ نظام سست پڑ گیا۔ کبھی کبھار بدعنوانی، کچھ لوگ نشانات بدلنے کی کوشش کرتے لیکن یہ کم ہوتا تھا۔ برطانیہ میں ٹیلیسٹوک تقریباً 700 سال تک چلتی رہی۔ آخر کار 1826 میں جب حکومت نے پرانی چھڑیاں جلانے کی کوشش کی تو آگ لگ گئی اور برٹش پارلیمنٹ ہاؤس کا ایک بڑا حصہ خاکستر ہو گیا۔ لکڑی کی چھڑیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ کرنسی ہمیشہ دھات یا کاغذی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایک عام سی لکڑی بھی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ پورے ملک کا مالیاتی نظام چلا دے۔ دوستو، یہ تھی لکڑی کی کرنسی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔